مصدق صاحب فرمائیے گا کہ یہ ہوش شبہ اضافہ جو ہے یہ ناگزیر تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آر وائی کو لے لیجئے. اگر اے آر وائی کے جو خرچے ہیں وہ زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو تو کچھ ہی دن چلے گا نا اے آر وائی، پھر بند ہونا پڑے گا کیونکہ خرچہ تو پورا نہیں ہوگا. تو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ مہنگی گیس لے کے سستی تو نہیں بیچ سکتے. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. آپ کے پاس تین اقسام کی گیسز ہیں. ایک آپ کے پاس ویل ہیڈ کی گیس ہے جو آپ سیدھے ہی دے دیتے ہیں، سسٹم میں آتی نہیں ہے. وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 1400-1500 ملین کیوبک فٹ گیس ہے. پھر کوئی 1600 ملین کیوبک فٹ گیس ہے جو سسٹم کے اندر آ جاتی ہے، اور باقی ایل این جی ہے. اب سلیقے کی بات تو یہ ہو کہ ان تمام گیس کو ضم کر دیا جائے اور ان کی ایک قیمت نکال لی جائے جو آپ نے پوری کرنی ہے، جس کو ویک آک کہا جاتا ہے، اور اس قیمت کو پورا کیا جائے غریب کو بچاتے ہوئے. یہ آپ کا بنیادی ایک نقطہ ہونا چاہیے. اب اس میں سے یہ تو میں مانتا ہوں کہ گیس اگر مہنگی پڑ رہی ہے تو سرکار اگر نہیں بھی مہنگی بیچے گی، سستی بیچے گی، تو وہ سرکولر ڈیٹ جس کو آپ کہتی ہیں وہ بنتا چلا جائے گا. تو وہاں سے نہیں ڈوبیں گے تو یہاں پہ سرکولر ڈیٹ سے ڈوب جائیں گے. اب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ رک گیا ہے، محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ یہ قیمتیں بڑھاتے، مثلا جو کچھ صارفین، گھریلو صارفین ہیں، ان کی 1000% بھی قیمتیں بڑھی ہیں. 1000%، 1000%، یو نو، not 1000 روپیز. نان پروٹیکٹڈ جی جو نان پروٹیکٹڈ ہے. اور اچھا کیا پروٹیکٹڈ کو بچایا، مگر پروٹیکٹڈ کو بھی 10 روپے جو ان کی 40 روپے یا کچھ اتنی کنیکشن فی تھی وہ شاید بڑھا کے 400 ہو گئی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کیا کہ اس کو بچایا، یہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. مگر دو لوگ جو ہیں ان کو اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. ایک گیس جاتی ہے بجلی کو. اگر وہ بجلی کی قیمت آپ یہ ساری ضم کر کے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین جو مختلف قیمتیں ہیں، ان کی اوسط نکال کے اگر بجلی کو دی جائے تو فار ایگزامپل اس وقت بھکی اور حویلی بہادر شاہ میں جو بجلی 26 یا 28 روپے کی بن رہی ہے، اگر اس کو ویل ہیڈ کی قیمت پہ دی جائے تو وہ 6 روپے 7 روپے کی بن جائے گی. اگر ضم کر کے کی جائے تو وہ 14-15 روپے کی بن جائے گی. یعنی وہ 60 روپے کا جو یونٹ ایک غریب آدمی خرید رہا ہے، آپ اس یونٹ کی قیمت نیچے لا سکتے ہیں اگر آپ ویکاک کے ذریعے ان تمام قیمتوں کو ضم کر دیں. وہ نہیں کیا گیا. ایل این جی کے ریٹ پہ آپ کو گیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایل این جی کے ریٹ پہ جب بجلی صرف بنتی ہے تو پھر بجلی کی قیمت گھریلو صارفین کو اٹھانی پڑتی ہے. وہ نہیں ہوا ایڈجسٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ فرٹیلائزر تقریباً 700-750 MMCFD گیس لیتے ہیں. وہ کھاد کی پرائسز اور قیمتیں کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے آپ نے بلایا اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم گیس دے رہے ہیں اپنے فرٹیلائزر کو 70 سینٹ کی، اور جو زیادہ تر فرٹیلائزر ہیں ان کو دے رہے ہیں $1.36 کی. یہ کتنا بنتا ہے؟ 200 روپے اور کچھ 300 روپے بن جائے گا. وہ $1.36 جتنے بھی بنتے ہیں 350 بن جائے گا. یہ اتنے کی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کا موازنہ کیجئے. جو سعودی عربیہ ہے وہ $2 کی بیچ رہا ہے. ہم 70 سینٹ کی اور $1.36 کی بیچ رہے ہیں. سعودی عرب $2 کی بیچ رہا ہے. ہم امیر بہت ہے نا. ایگزیکٹلی. ایک اور موازنہ لیجئے. قطر جو ہے، جس کی آپ گیس خریدتے ہیں، ایل این جی، جس کے پاس دنیا میں بڑے ترین ذخائر ہیں گیس کے، وہ $3 کی دے رہا ہے. اور بحرین جو ہے، جو ایک امیر ملک ہے، اتنا امیر ملک نہیں، وہ $4 کی دے رہا ہے. پاکستان اتنا امیر ملک ہے کہ ہم 70 سینٹ کی دے رہے ہیں. تو مان لیجئے 70 سینٹ کی اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کسان کو فائدہ ہو جائے. تو پھر کسان کو فائدہ ہونا چاہیے نا. پھر یہ 14,000 کی ڈیپ اور یہ جو بازار میں جو مارکیٹ میں قیمتیں ہیں، یہ تو نہیں ہونی چاہیے. مگر جب آپ جا کے بیلنس شیٹ کمپنیوں کی دیکھتے ہیں، یہ ساری لسٹڈ کمپنیاں، آپ اپنے ابھی ایک لگائیں اگر بندہ تو آپ کو آدھے گھنٹے میں نکال کے بتا دے گا. تو پوری دنیا کی جو سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنیاں وہ چلتی ہیں 4 سے 8% نیٹ نفے پہ. ہماری چلتی ہیں 30 سے 35% نیٹ نفے پہ. اور گراس نفع یعنی گراس پروفٹ جس کو کہتے ہیں، بچوں کو سمجھ آ رہی ہوگی جو یہ اکاؤنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ 50% کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسان کو تو جان ہی رہی. تو بھائی، کسان کو اگر آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں اور فرٹیلائزر کو جو ویلیو ہے، جو ابھی مثلا ہماری انڈسٹری بھی دے رہی ہے، اس ویلیو پہ اس کا فائدہ کون؟ تگڑے اٹھا رہے ہیں، اشرافیہ اٹھا رہی ہے، بڑے بزنس گروپ اٹھا رہے ہیں. کچھ انڈسٹریز ہیں جن کو 70 سینٹ کی جس کو مل رہی ہے، اس کو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے آپ بتائیں نا. 70 سینٹ والی ابھی چند ہفتے پہلے تو آپ حکومت میں تھے. جی، میں نے تو کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ فرٹیلائزر کی 4 کمپنیاں ہیں، ان کو فائدہ. کون سی 4 ہیں؟ اینگرو ہے، فاطمہ ہے، فوجی ہے، اور ایک اور ہے، وہ چھوٹی سی ہے. ان کو فائدہ ہو رہا ہے.
اور ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر 50% کے قریب نفع جو ہے یا 35% بہت بڑے بڑے گروپ ہیں سر اس میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات. یہ آپ اور جو بات کریے میرے میں اور آپ کی بات میں فرق کیا ہے؟ میں یہی تو یہ سوال ضرور ہے کہ یہ سوال ضرور ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو جب پتا تھی آپ لوگوں نے کیوں نہیں؟ ہم نے دیے، ہم نے یہ تجویز دی، ہم نے سمری بھی بنائی، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی کیونکہ ہر ایک اس سے اگری نہیں کرتا ہے. تو ایک بڑی کمیٹی بنائی گئی جس کے بعد اس میں منسٹری آف انڈسٹری بھی تھی، اس میں اور بھی بڑے بڑے جو سیاستدان تھے وہ تھے. اور ہمارے جو ہم نے تجویز دی تھی وہ یہی تھی کہ آپ پوری قیمت لیں فرٹیلائزر سے اور کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی. بھائی فائدہ جب کسان کو دینا ہے تو اس کو سبسڈی دینے میں آپ پہ بھی حاوی آ گئے نا تگڑے لوگ. نہیں حاوی نہیں آ گئے، ہماری تو جنگ بھی چل رہی تھی، فیصلہ جولائی سے کہا ہوا تھا آپ لوگوں نے، ہماری لڑائی تو چل رہی تھی نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری لڑائی تو اب بھی چل رہی ہے. موتی والا صاحب بڑا ایک ریلیونٹ پوائنٹ مصدق صاحب ادھر اٹھا رہے ہیں کہ 4 فرٹیلائزر کے کارخانوں کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، تگڑے بزنس گروپس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کھاد پھر بھی ناپید ہے اس کی اور مہنگی بھی ہے، ملتی بھی نہیں ہے اوپر سے، تو قیمت جی اور سمگل بھی ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی 3 بیلنس شیٹیں میں نے لی اینگرو کی، اس کی سب کی، اور ان کو میں کیبنٹ کے اندر میں نے اس کو پیش کیا کہ دیکھیں آپ جو یہ کراس سبسڈی کر کے انڈسٹری کو ختم کر رہے ہیں، انڈسٹری سے پیسے لے کر آپ فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. انڈسٹری ختم ہو جائے گی پاکستان کی، ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتا. آپ اس کے اندر میں سیدھی سی بات یہ کرتا ہوں، جہاں سے چھوڑا مصدق صاحب نے 70 سینٹ کی جو آپ کی جو گیس ہے وہ وہاں گئی اور ایک اس کی قیمت بنی، مثال کے طور پر سمجھ لیں گے 10 روپے بنی اور 90 روپے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہیں. اب یہ جو 90 روپے جو ہیں جو گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو، اس سے زیادہ تو نفع نہیں ہونا چاہیے نا. تو بالکل راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. اس کے اندر ہم نے پروف کیا کہ یہ جو آپ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں یہ ایسے ان کے پی این ایل میں جا رہا ہے، وہ پروفٹ کر رہے ہیں. اس کو آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں دینا چاہیے. یہ 100% صحیح بات ہے کہ اگر فرٹیلائزر والوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے اندر ایک اور تجویز بھی ان کو دی کہ آپ پلاسٹک کرنسی کریٹ کریں اور گروور کو جو ریئل گروورز ہیں ان کو دے دیں. یہ پلاسٹک کرنسی آپ نے یوریا کا بیگ لینا ہے تو آپ 4,000 روپے اس پہ دیں اور باقی جو کامن پرائز کا جو 7,000 روپے 3,000 روپے پلاسٹک کرنسی سے کر دیں، ڈائریکٹ گروور کو پہنچ جائے گا. لیکن اصل میں لابیز بڑی اسٹرانگ ہے اور آج ابھی یہ جو اضافہ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں نا 40 روپے کا اضافہ کیا ہے فرٹیلائزر کو، اور یہ مطلب یہ کہ انڈسٹری کا اضافہ 130% ہے. میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے جو آپ کا ایکسپورٹ ہے وہ آپ کا انتہائی نیچے چلا جائے گا. کراچی ایکسپورٹ اباؤٹ 54% آف دی ٹوٹل کنٹریز ایکسپورٹ. یہ آپ کا جو ایز اے ٹی ڈیپ چیف میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے ہر ایک سے بات کی، جتنے بھی منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر سے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو اگر یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے، انڈسٹری کو چلانا ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو چلانا ہے، آپ کو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اسمگلنگ ریمپٹ ہو جائے گی اور انڈر انوالونگ ہو جائے گی. ہماری انڈسٹریاں جو ہے نا کم از کم کراچی کی تو 50% سے زیادہ انڈسٹری بند ہو جائے گی ود دس کائنڈ آف ریٹ جو انہوں نے ابھی کیے ہیں. سر میں تو یہ نہیں سمجھ سک رہی ابھی کہ آپ کی